جیسے ہی مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کو ضرب لگی، مولا کائنات امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو 2 حکم دیتے ہیں۔ اس حکم کو آج بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ضرب لگنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے مولا کی ابا سے مولا کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں نماز مکمل کروائی۔ نماز کے بعد جس نے مولا علی علیہ السلام کو ضرب ماری، اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے مولا کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جیسے امام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو امام حسن سے کہنے لگے، بیٹا اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو اور اسے بتا دو کہ علی نے زندگی بھر انصاف کیا ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، اور دیکھو اس نے مجھ پر 1 وار کیا ہے اور تم بھی اس پر 1 وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرماتے ہیں تو تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، مجھے گھر لے کر چلو، اور جب گھر کی طرف لے جانے لگے، سر پر زخم لگنے کی وجہ سے مولا کی آنکھیں خون سے بھر گئی۔ مولا نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، رک جاؤ۔ میرے زخمی مولا نے اپنی ابا کے دامن سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ جب آپ کی نظر امام حسین پر پڑی تو مولا رونے لگے اور فرمایا، حسین بیٹا تو مجھے چھوڑ دے۔ امام حسین نے پوچھا، بابا کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا جب تو زخمی ہوگا تو تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا تو امام حسن فرمانے لگے، ابھی آپ کو بستر پر لے جا کر زخم صاف کر کے پٹیاں باندھ دیتے ہیں۔ تو میرے زخمی مولا نے فرمایا، مجھے اس طرح لہو میں رنگین گھر میں نہ لے کر جانا، گھر میں میری بیٹیاں اس حال میں مجھے دیکھیں گی تو مر جائیں گی۔ امام علی علیہ السلام کا حکم ان کے ماننے والوں پر آج بھی واضح ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنا بھی مشکل وقت ہو جائے کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم بھی نماز کو قائم کر سکیں اور حقوق العباد کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہیں۔